وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو موراکو کے بادشاہ اور صومالیہ اور کوت دیوار کے سربراہان کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئیں۔ قطر دنیا کے کئی ملکوں میں تعلیم کے حصول کے حق کی حمایت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے میں قطر کی مسلسل کامیابیاں، ریکور ہونے والوں کی تعداد 1,37,000 سے زیادہ ہو گئی۔ اور امریکہ کے قومی خفیہ ادارے کے ڈائریکٹر نے حالیہ صدارتی الیکشن کی شفافیت پر شکوک اور شبہات کا اظہار کیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو موراکو کے فرمانروا شاہ محمد ششم کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائع کے علاوہ دیگر مشترکہ مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی طرح صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ صومالیہ کے صدر جناب محمد عبداللہ فرماجو اور جمہوریہ کوت دیوار کے صدر جناب الحسن واتارا کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئیں، جن کے دوران قطر اور ان ملکوں کے مابین قائم تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے ذرائع اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بات چیت کی گئی۔ صاحب سمو امیر نے کوت دیوار کے صدر کو تیسری مرتبہ عہدہ صدارت سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے موزمبیق کے صدر جناب فلپ جیسینتو نیوسی کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے، جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے آئندہ سال اکتوبر میں شورا کونسل کے الیکشن کرانے کے اعلان کا عالمی سطح پر لگاتار خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ جرمنی کی وزارت خارجہ نے صاحب سمو امیر کے اعلان کا ویلکم کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جناب میگل برگر نے کہا کہ یہ ایک مثبت قدم ہے۔ اسی طرح افغانستان کی پارلیمان کے سینٹ کے اسپیکر جناب فضل ہادی مسلم نے بھی صاحب سمو امیر کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس قدم سے واضح ہوتا ہے کہ قطری عوام کی رائے اور ملک کی ترقی اور مستقبل کو محفوظ بنانے میں ان کی شرکت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے ویکسین کے بین الاقوامی اتحاد گیوی کو قطر کی جانب سے $20 ملین کا عطیہ دینے کے اعلان کے ضمن میں ادارہ تعلیم سب سے بالا یا ایجوکیشن ابو آل نے نائجیریا میں ویکسینیشن کے متعلق ایک جامع منصوبے کو شروع کرنے کے لیے عالمی اتحاد کے ساتھ شراکت قائم کی ہے۔ واضح رہے کہ نائجیریا میں ان بچوں کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے جن کو ویکسین نہیں دی گئی۔ اس منصوبے کا مقصد ویکسینیٹڈ بچوں کے ریشو کو بڑھانا اور نائجیریا میں فیملیز اور بچوں کو ہیلتھ کیئر کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ دنیا بھر میں تعلیم کو سپورٹ کرنے میں قطر کا اہم کردار ہے۔ اس ضمن میں تازہ خبر یہ ہے کہ قطر نے ملیشیا میں پناہ گزین کم از کم 1500 طلباء کے ایجوکیشنل پروجیکٹس کو سپورٹ کرنے کا عہد کیا ہے، تاکہ کورونا کی وجہ سے ان طلباء کو تعلیم کے حصول میں درپیش چیلنجز کو دور کرنے میں ان کی مدد کی جا سکے۔ قطر اور اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے اعلیٰ کمیشن نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ قطر نے ایک مالی عطیہ فراہم کیا ہے، جس کو پناہ گزینوں کی امداد کی عالمی ایجنسی کے سینٹرز میں ڈیجیٹائزیشن کے بنیادی انفراسٹرکچر کے شعبے میں انویسٹ کیا جائے گا۔
ملیشیا میں قطر کے سفیر جناب فہد بن محمد کافود نے کہا کہ قطر تعلیم کے شعبے میں حسب ضرورت تمام اہم ضروریات کو مہیا کرنے کا پابند ہے۔ اس موقع پر اقوام متحدہ میں پناہ گزینوں کے اعلیٰ کمیشن کے نمائندے جناب تھامس البریشٹ نے قطر چیریٹی کے ذریعے پناہ گزین بچوں کو تعلیم سے جوڑنے میں قطر کی زبردست کوششوں کی تعریف کی ہے۔ فلسطینی بھائیوں کی مسلسل مدد اور ان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر قطر کے ترقیاتی فنڈ نے فلسطین کی وزارت تعلیم کے ساتھ ایک MOU پر دستخط کیے ہیں تاکہ غربت، بے چارگی اور مسائل سے متاثرہ فلسطینی پناہ گزین کیمپ میں رہنے والے طلباء کی مدد کی جا سکے۔ یہ پروجیکٹ ایجوکیشن ابو آل اور اونروا کے تعاون سے مکمل کیا جائے گا۔ قطر چیریٹی نے قطر ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے شام کے شمالی علاقوں میں مختلف تعلیمی مرحلوں کے اسکولی طلباء کے لیے 90 لاکھ سے زیادہ اسکولی کتابیں فراہم کی ہیں، جن کی بدولت ان علاقوں میں درسی کتابوں کی ضروریات 100% پوری ہو جائیں گی۔ ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ یہ پروجیکٹ قطر چیریٹی کے سن 2017 میں 1 ملین سے زیادہ بچوں کی تعلیمی حالت سدھارنے کے لیے شروع کیے گئے میگا پروجیکٹ کے ضمن میں پورا کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد شام کے شمالی علاقوں میں ایجوکیشن سیکٹر کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانا اور بچوں کو دوبارہ اسکول جانے کے لیے ایک بہتر ماحول پیدا کرنا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں زبردست کامیابیاں مل رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا کہ کل اس بیماری سے متاثر ہونے والے صرف 125 نئے کیس سامنے آئے، جبکہ 216 مزید کنفرمڈ پیشنٹس کی شفایابی کے بعد اس وبا سے ریکور ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 1,37,276 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ کابینہ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے متعلقہ سرکاری اداروں نے 67 افراد کو پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے، جنہوں نے ان مقامات پر فیس ماسک نہیں لگایا ہوا تھا جہاں لگانا ضروری تھا۔ اسی طرح سرکاری اداروں نے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والے 7 افراد کو بھی حراست میں لے لیا ہے اور انڈرٹیکنگ میں درج شرطوں کے مطابق ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان زبانی جنگ جاری ہے۔ مڈل ایسٹ میں امریکی نیوی کے اعلی اہلکار سیم پیپرو نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے خلیج کے پانیوں میں ایران کے ساتھ ایک غیر متوازن ڈیٹرنس حاصل کر لیا ہے، جس کے جواب میں ایرانی انقلابی گارڈ کے ڈپٹی کمانڈر جنرل علی فدوی نے کہا کہ ایران ڈیفنس اور ڈیٹرنس کے مرحلوں سے آگے بڑھ چکا ہے اور گزشتہ چند برسوں کے دوران خطے میں امریکی موجودگی کے ساتھ ایک مضبوط اور متوازن ڈیٹرنس پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کویت کے امیر شیخ نواف الحمد الجابر الصباح نے وزیر اعظم شیخ صباح الخالد الحمد الصباح اور ان کی کابینہ کا استعفی منظور کرنے کا امیری فرمان جاری کر دیا ہے اور نئی کابینہ کی تشکیل تک ان کو حکومت کا کام کاج سنبھالے رکھنے کی ذمہ داری دی ہے۔ کویت میں حالیہ پارلیمانی الیکشن کے بعد ایک زبردست پارلیمانی دورانیے کی توقعات ظاہر کی جا رہی ہیں۔ اور امریکہ میں صدارتی الیکشن کے حوالے سے اب بھی رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ کے قومی خفیہ ادارے کے ڈائریکٹر جان رات کلیو نے الیکشن کی شفافیت پر شکوک اور شبہات کا اظہار کرتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ الیکشن کے دوران خلاف ورزیاں ہوئی ہیں۔ دریں اثنا جارجیا کے نائب گورنر جیف ڈنکن نے زور دے کر کہا ہے کہ انتخابات صاف ستھرے اور شفاف رہے اور نتائج نے حتمی طور پر جو بائیڈن کو فاتح قرار دے دیا ہے۔
ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الیکشن کے بعد پہلی بار جارجیا میں ریپبلکن سینیٹرز کی حمایت میں منعقدہ ریلی میں حصہ لیا۔ جارجیا میں سینٹ کی 2 سیٹوں پر انتخابات ہو رہے ہیں اور ڈیموکریٹ اور ریپبلکنز دونوں سینٹ میں کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو موراکو کے بادشاہ اور صومالیہ اور کوٹ دیوار کے صدور کی جانب سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئیں۔ قطر دنیا کے کئی ملکوں میں تعلیم کے حصول کے حق کی حمایت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے میں قطر کو مسلسل کامیابیاں مل رہی ہیں اور ریکور ہونے والوں کی تعداد 1,37,276 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ کی قومی خفیہ ایجنسی کے ڈائریکٹر نے حالیہ صدارتی الیکشن کی شفافیت پر شکوک اور شبہات کا اظہار کیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی